تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس موقع پہ اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، اور میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سارے کے سارے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک ہے ہمارا کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک ہے اللہ کی ذات کا خود یہ فرمانا کہ میرے بندے یہ ہیں، یہ صفات جن کے اندر موجود ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو زمین کے اوپر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کے شمائل میں لکھا ہے، آپ کی عادات میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب چلتے تھے تو آپ علیہ السلام وہ آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے، یعنی اس طرح جس طرح انسان جو ہے وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے اترتا ہے تو عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، حتیٰ کہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں، فتح مکہ کا جو موقع ہے، اس موقع پہ ایک فاتح جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو گردن ہے وہ اونٹنی کی گردن کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس قدر وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک کے جو ہے وہ مکہ کے اندر، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ سارا عرض کریں گے۔ لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے۔ اور ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر بھی کہ بسا اوقات وہ بڑے بڑے بول اور بڑے بڑے دعوے کام نہیں آتے ہیں جہاں بندے کی عاجزی کام آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کسی علاقے میں ایسا ہوا کہ کسی عورت کو وہ سائے کی شکایت ہو گئی، جنات کی شکایت ہو گئی۔ اب وہ جو ہے نا وہ علاقے کے بڑے بڑے عاملین کو بلا رہے ہیں یا اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ جو جنات کا اثر تھا وہ زائل نہیں ہو رہا۔ اب وہ کسی نے نا شرارت کر دی، اس نے کہا یار یہ جو مسجد ہے نا، اس مسجد میں جو خادم ہے نا یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں یہ جو ہے وہ اس کی تکلیف چٹکی میں دور کر دے گا۔ اب وہ اسے جو بلانے آ گئے، اب اس نے بھی سن رکھی تھی داستان پہ یہ تو اس کے اوپر جو جنات کے اثرات ہیں یہ بڑے سخت اثرات ہیں، اور جو بھی عامل جاتا ہے یہ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ وہ ڈرا گھبرایا، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، میں کوئی عامل نہیں ہوں، اور تھا بھی نہیں بیچارہ، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا۔ تو خیر وہ کسی نے چونکہ شرارت کی تو اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ بڑا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو نہ کر رہا ہے نا یہ حقیقت میں بڑا عامل ہے، اس کو لے جاؤ پکڑ کے۔ وہ ترلا منت سماجت کر کے لے گئے کہ یار آ جاؤ تم۔ اچھا وہ چلا گیا، اس نے دل میں سوچا کہ یار یہاں تو جو ہے وہ مار کھا کے واپس آ جاؤں گا، یہاں یہ ہے کہ چلو اللہ پاک کو عزت رکھ لے گا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ چلا گیا، کہتا ہے اس نے جا کے یہ شرط رکھی کہ بھائی میں علاج تو کروں گا لیکن میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے، میں اکیلا اندر جو ہے وہ جاؤں گا، باقی سارے باہر بیٹھ جاؤ۔ تو کہتے ہیں وہ اندر گیا، دروازہ بند کر کے جو ہے وہ اس وقت اس عورت کے اوپر وہ جنات کی کوئی حاضری تھی، اس وقت جنات حاضر ہوئے تھے، تو اس نے جا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا خدا کا واسطہ ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں آتا، اور تم جو ہے وہ ہر اعتبار سے وہ مجھ سے طاقتور ہو، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تم اس عورت کی جان چھوڑ دو گے تو میری عزت رہ جائے گی اور میری جو ہے یہاں پہ آبرو رہ جائے گی، لہذا تھوڑی دیر کے لیے تم اس کی جان چھوڑ دو، چلے جاؤ، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے پتہ ہے۔ اب وہ بیچارہ عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی منت کرنے لگا۔ جنات جو ہیں وہ جو اس عورت کے اوپر مسلط تھے ان کو اس قدر اس بات کا اثر ہوا، کہنے لگے یار آج تک جو بھی آیا نا اس نے اپنے زور سے طاقت سے ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم کسی کے سامنے ہار نہیں ماننے والے، لیکن تو نے آ کے بڑی عجیب بات کی ہے، تو آگے منت کر رہا ہے اور عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، لہذا ہم تیری لاج رکھتے ہوئے وہ مستقل اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو تھانوی نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہر وقت جو ہے نا بندہ یہ سمجھے کہ بھئی میرے بڑے بولنے سے کام ہو جائے گا، نہیں، بسا اوقات عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بندوں کی تو ویسے ہی یہ صفات ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے بندے جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔